عمران خان کے خلاف شروع ہوتے ہوئے گفتگو شام ہو جاتی ہے، تو تمہارے پاس ہے کیا اور کرنے کو، یہ بتاؤ۔ بے عقل مائیں وہ خوش ہو کے بتا رہی ہوتی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو کہاں پڑتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی 8-10 لڑکے نکلے تو اندر پتھر ڈنڈے پکڑے، میں نے گاڑی اتنی زبر سے پتھروں پہ بگائی کہ یہ جج صاحب نہیں بیٹھ رہے۔ چھٹے دن رات شام کو مغرب پہ وقت اس بندے کو جا کے جیل سے نکالا، ضمانت ہونے کے بعد۔ یہ عدالتیں ہیں ہماری، اور بات کرو تو کہہ رہی آپ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی۔ کوئی اینکر بنا ہوا، جو اس نے جواب دیا ایسا لگا جیسے کوئی انگلش فلم کا ہیرو ہے، کوئی ولن گفتگو کر رہا ہے۔ میں پی ٹی اے ایم پی اے کا میں پھاڑنا لیتے، میں ایسے آگے میں کہا جاؤ بسم اللہ، میں نے بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، برخورداروں اور مستورات، میں یہاں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، بات اس کو سمجھ آئے گی جو سمجھنا چاہے گا، جو سننا چاہے گا، جو سمجھنا چاہے گا، اللہ اس کو ضرور بات سمجھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بات سننے کا جذبہ ہو، بات سننے کا جذبہ ہو اور سمجھنے کی نیت ہو، اور ذہن نیوٹرل ہو بالکل۔ کیونکہ مثال کے طور پر میں اگر بات کر رہا ہوں آپ سے، تو آپ میرے بارے میں ایک رائے قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح کا آدمی ہے، تو پھر میری بات نہیں سمجھ آنی آپ کو۔ بات سننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے آدمی، بات کون کر رہا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے بات کون کر رہا ہے، یہ نہیں، بات کیا کر رہا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو جو اس نیت سے، اس ارادے سے بیٹھے گا تو اللہ اس کو بات سمجھا دیں گے فوراً۔ کیونکہ دیکھو، ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، ان کے ذمے ہے کہ دل کی گہرائیوں سے جو ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ صحیح بات کریں لوگوں سے، یہ میرے ذمے ہے بات کرنے والے کی۔ لیکن ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کو کتاب لے کے تو بیٹھے نہیں کہ میں کوئی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، میں تو جو اللہ دل میں بات ڈال رہے ہیں میں کر رہا ہوں۔ اگر میری نیت ٹھیک ہے تو میرے دل میں صحیح باتیں آئیں گی، اور بات جو آتی ہے وہ سننے والوں کی نیت پہ آتی ہے۔ سننے والے کی جو نیت ہوگی، اللہ اس کی نیت کے مطابق کہنے والے کو بات کرنے کی توفیق دے گا۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں سے بات کی تو کئی لوگوں نے مجھے زندگی میں کہا کہ یار آج آپ نے وہ بات کی ہے جو سوال میرے دل میں تھا، کیا نہیں آپ نے، لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا ان سے کہ بھئی یہ سننے والے کی نیت پہ ہے۔ اگر سننے والے کی نیت خالص ہے تو اللہ، بات کرنے والا کوئی بھی ہو، یقین کرے اللہ تبارک و تعالی فاسق اور فاجر سے بھی صحیح بات کروا دیتا ہے۔ بات اس کی یہ شرط نہیں کہ کرنے والا کو بہت نیک ہو، نہیں، سننے والے کی نیت پہ اللہ اس کو توفیق دے گا صحیح بات کرنے کی۔ اس لیے سننا بڑا امپورٹنٹ ہے بات۔ یہ میں کئی دنوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سننے کا جذبہ پہلے پیدا کرنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنے کی توفیق کرنے والے کو دے گا۔ دیکھو، دنیا میں بڑے عقل سے بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے، ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے سوائے انسان کے۔ باقی ہر مخلوق سیکھی سکھائی پیدا ہوتی ہے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا میں نے کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا، اس کو نہیں پتا۔ اس کو سکھانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ باقی جانوروں کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔
بطخ کے بچے کو تیرنا سکھاتا کوئی نہیں، وہ خود ہی تیرنے لگ شروع کر دیتا ہے۔ مینڈک کا بچہ پانی میں خود ہی تیرتا ہے، چپکلی کا بچہ خود ہی چڑھ جاتا ہے، بلی کا بچہ خود بخود ہی اس پہ درخت پہ چڑھنا سیکھ لے گا۔ شیر نہیں سیکھ سکتا۔ شیر کو پتا ہے کہ میں نے کیا، شیر کبھی کسی نے دیکھا کہ شیر پٹھے کھاتا ہو؟ وہ تو جانے اسے کیا پتا پٹھے کھانے نہیں کھانے، مگر وہ کبھی نہیں کھائے گا پٹھے۔ بکری کبھی دیکھے، بکری کے سامنے اگر گوشت رکھو تو کبھی کھائے گی؟ حالانکہ اسے کھانا چاہیے فوراً، جانور اسے کیا پتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ میری خوراک نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کھانا۔ مرغی کا بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز کھانی ہے زمین سے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے بچے کے سامنے آپ کوئلہ رکھ دیں، آپ کھجور رکھ دیں، وہ کوئلہ اٹھا کے کھا جائے گا، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ اب میں نے کل کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار اگر میرا بچہ یا میرے کسی مفتی صاحب کا، بہت بڑے مفتی پاکستان کا اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس کو پیدا ہوتے ہی کسی یہودی کے گھر میں رکھائیں، یہودی ماں باپ اس کی پرورش کریں، تو کیا وہ بڑا ہو کے مفتی صاحب بنے گا؟ تو یہودی ہی بنے گا۔ جو آپ نے اس کو سکھانا ہے اس نے وہ سیکھنا ہے۔ اب یہ اتنی موٹی بات ہے، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ یار یہ تو سکھانا ہوتا ہے بچوں کو، بچوں کو تو بتانا ہوتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا تمہارے لیے خیر والی بات ہے، کیا تمہارا نقصان ہے، اور سکھانے کے بھی کوئی طریقے ہیں آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اب جس کا سیکھنے کا ارادہ ہے وہ سمجھے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کو جو سکھایا وہ اللہ نے سکھایا، اور اللہ کون ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ جس نے انسان کو بنایا ہے اس سے بہتر بھی کوئی جانتا ہوگا کہ اس میں کون سی چیز رکھنی ہے، کون سی نہیں رکھنی، کیا اس کو کرانا ہے، کیا نہیں کرانا۔ اب اتنی موٹی بات اگر سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ ختم ہے۔ پروڈکٹ جس کی ہے، جس کی پروڈکٹ ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اس کو نماز کا کہو۔ اب کیوں کہو نماز کا؟ اگر تو عقل ہے تو سمجھ آ جائے گی بات کی، اگر عقل نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اگر ایک آدمی عقل استعمال ہی نہیں کرتا اسے کیسے سمجھ آ سکتی بات۔ نماز کا حکم کرو 7 سال کے بچے کو، اور 10 سال کے بعد پھر زبردستی پڑھاؤ اگر نہیں پڑھتا۔ کیا ضروری ہے نماز؟ کوئی مسئلہ ہے نا، تب تو کہہ رہا بنانے والا کہہ رہا کہ کرو اس کو۔ نماز اصل میں، نماز جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے یا بڑا جو پڑھنا شروع کرتا ہے جب، تو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، جو جذبہ پیدا ہوگا وہ کیا پیدا ہوگا؟ وہ ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے اندر، کہ بھی کسی کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ بھی اس وقت میں یہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ یہاں پڑھنی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، نگاہ یہاں رکھنی ہے، اس وقت یہ نہیں کرنا، اس وقت یہ نہیں کرنا، جب حکم آ جائے تو یہ آہستہ آہستہ ایک طرح کی نیٹ پریکٹس ہے انسان کو سمجھانے کی تم نے حکم ماننا کیسے ہے، اور حکم ماننے سے تمہیں کیا ملے گا، یہ اس کی مشق ہے۔ اب جس نے اپنے بچے کو ماننا سکھایا ہی نہیں، وہ سکھائے، اس کی تربیت تو کوئی ہوئی نہیں، اس نے کہ 7 سال کے بعد نماز، وہ کہتا ہے آپ ہی بڑا ہوگا سیکھ لے گا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلے اللہ بچہ ہے، اللہ دے بچہ ہے۔ اب جب میں تبلیغ میں لگا نا، تو میں نے تبلیغ میں لگ کے سمجھ آئی کہ کرنا کیا ہے۔ تو میری بیٹی تھی چھوٹی سی، 7 سال کی بیٹی تھی میری، تو میں نے اس کو نماز پہ جب کہا کہ اٹھو بیٹا نماز پڑھا کرو، تو میری بیوی اس وقت دین پہ نہیں لگی تھی، تو اس نے مجھے کہنے لگی کہ تو ایڈا ظالم بن گیا مولوی ہو کے، یعنی وہ بچے کو تم 7 سال کے بچے، صبح چھوٹی بچی رات کو سوئی، صبح اٹھا رہے ہو سو۔ اب بڑے غور سے اس بات کو سمجھو۔ اب وہ 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے اٹھانے پہ تیار نہیں ہے، لیکن 6:30 بجے اس کو اسکول بھیجنے کے لیے کس طرح اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ سکول سے کچھ بھی نہیں مل رہا، سکول سے کچھ بھی نہیں مل رہا،
سوائے خرابی کے اس وقت تو کچھ بھی نہیں مل رہا الا ماشاء اللہ. سکولوں میں، درس گاہوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سوائے خرابی کی کوئی چیز مل رہی ہے؟ لیکن اس کے لیے پیسے بھی دے رہے ہیں، وہاں پیسے بھی دے رہے ہیں، پیسے دے کے بچے برباد کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کس مشقت سے اٹھایا جا رہا ہے اس کو، اور کس خوشی سے بتایا جا رہا ہے. جتنا بڑا بدماش سکول ہے، جتنی زیادہ وہاں نافرمانی سکھائی جا رہی ہے، اس کی فیس اتنی زیادہ ہے. کیوں کہ جی یہاں بچوں کو بدماشی سکھائی جاتی ہے، اس کی فیس زیادہ ہے، اس کی فیس زیادہ ہے. اور مائیں بیچاریاں، بے عقل مائیں، وہ خوش ہو کے بتا رہی ہوتی ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو کہاں پڑھتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی. اس کو عزت کے طور بتایا جاتا ہے کہ یہ لرننگ الائنس میں پڑھتا ہے بچہ. آپ کو پتہ ہے یہ لرننگ الائنس سے تباہ ہو رہا ہے. لیکن کوئی کسی کو کہو کہ اس کو نماز پہ کھڑا کرنا، تو کہتے ہیں لے بچہ ہے. اور 7 سال کے بچے کو نماز پہ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 2.5 سال کے بچے کو سکول میں داخل کرا. 2.5 سال کا نہ بچہ بولنا آتا ہے، نہ اسے ابھی ٹوائلٹ کا پتہ ہے، باتھ روم جانا ہے نہیں آنا اس کو. وہ میرا ایک جانے والا کہنے لگا میں اپنے بچے کو یہاں لے گیا، یہی سکول پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، لرننگ بربایت کے کیا، وہ اس میں لے کے گیا. اس نے کہا جی آپ کا بچے، آپ کی بیٹی کی عمر 2.25 سال ہو گئی، یہ اوور ایج ہو گئی. یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستو، یہ رونے کا مقام ہے. ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، ہماری عقلیں ہی الٹ گئی ہیں، الٹ پلٹ ہو گئے ہم. جو کرنا تھا اس کو پیچھے ڈال دیا ہے، جو نہیں کرنا اس کو کر کے خوش ہو رہے ہیں. ایسی مت ماری گئی ہے. کیوں کہ ہمارے سامنے صحیح بات آئی نہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم غلط کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، صحیح کو غلط سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر میرے دوستو زندگی نہیں سیکھیں گے، انسانوں والی زندگی نہیں سیکھیں گے، پھر جانوروں والی تو خود بخود ہی آ جاتی ہے. جانوروں کی زندگی سیکھنی نہیں پڑتی. کوئی سکول آپ نے دیکھا کہ یہ سکول لکھا ہوا جی باہر، یہاں پہ لکھا ہوا سکول کے باہر لکھا ہوا جی یہاں پہ جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے؟ کوئی سکول دیکھا آج تک آپ نے؟ کوئی ہے ایسا کوئی ایک انسٹیٹیوٹ پہ لکھا ہو کہ جناب یہاں جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے؟ لیکن سارے جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ بولنا؟ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کہ یہاں بد کرداری سکھائی جاتی ہے. کوئی سکھا رہا ہے سکول، مگر خود بخود سیکھ رہے نہیں سیکھ رہے. یعنی صفائی کرنے کی محنت ہے، گند ڈالنے کی کوئی محنت. سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ خود بہت ہی آ جاتا ہے. بدماشی سیکھنے کی کوئی محنت نہیں. پاک دامنی سیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اندر انسان، اللہ نے انسان کے اندر جو سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ریبیلیس سسٹم ہے، اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے. اگر ٹیم نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا. یہ میرے دل میں یہ بات کیوں آئی ہے، میں جو یہ دیکھا ہے نا کہ جو یہ پچھلے 3-4 دن میں جو ہوا ہے، لوگوں نے کیا کیا. اس کو چھوڑو کہ وہ سیاسی پارٹی کون سی تھی، یہ نہیں ایشو ہے. سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ. مسئلہ قوم کہاں پہنچ گئی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں. خدائے پاک کی قسم کھا کے کر رہا ہوں، میں صبح مسجد میں بیٹھا بس سوچتا رہا، جو فجر پڑھ کے بیٹھا، مجھے لوگ ایک بندے نے آگے انہوں نے کہا آپ بٹ صاحب یہاں کیوں بیٹھے، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں کہا میرے پہ ڈپریشن ہے. کہہ رہے کس بات کا؟ میں کہا اس بات کا ڈپریشن ہے کہ یہ ہماری قوم کو کیا ہوا، یہ تو قوم رہ ہی نہیں گئی، ہم تو جانور ٹائپ بن گئے. جس کو جو کچھ کہے گا وہ کرے گا، وہ الٹ پلٹ. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر توڑ رہا ہوں، میں کوئی پتہ ہی نہیں. وہ میرا جاننے والا کہہ رہا میرا بچہ ایچسن سے پڑھ کے نکلا 10-12 سال کا، اس کو ڈنڈے مارے لوگوں نے، ڈنڈے مار کے وہ بچہ چھوٹا سا ڈنڈے کھا کے میرے اس کا سارا سو جا رہا. اس کا کیا قصور ہے؟ جو گاڑی نکلی اس کو مار کے توڑ. ابھی میں بڑی مشکل سے جیل روڈ سے میں گیا تو آگے سے ایک دم 8-10 لڑکے نکلے، تو اندر پتھر ڈنڈے پکڑے.
میں نے گاڑی اتنی زبر سے پتھروں پہ بگائی کہ انہوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کا نون لیگ کا چکر ہے؟ نہیں، یہ تو قوم ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اگلی کسی کی تربیت ہی نہیں کی، کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں بتاؤ؟ کسی لیڈر کو، قوم کے کسی لیڈر کو یہ پرواہ ہے کہ یہ قوم کہاں پہنچ کہاں گئے، میری جنریشن کہاں پہنچی ہے؟ کسی نے یہ اعلان، کسی لیڈر نے یہ اعلان کیا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا نون لیگ کا ہو یا جیم لیگ کا ہو، کسی نے یہ اعلان کیا کہ بھی ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت کرنی ہے. سنا کوئی اعلان کبھی آپ نے؟ یہ یوتھ کو استعمال کرنا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، یہ تو سنا. لیکن یوتھ کیا بن گئی ہے، اس کو کیا سکھانا تھا، اس کا کیا کرنا تھا؟ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے پھول ہیں، ہمارا مستقبل ہے. ان کے اخلاق کون بنائے گا؟ ان کو زندگی کون سکھائے گا؟ ان کو کون بتائے گا انسان کیسے ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ مجھے ڈپریشن، 3 دن سے ڈپریشن ہے کہ یہ ہوا کیا، یہ قوم کہاں پہنچی ہے؟ ہم دنیا میں کیا پیش کر رہے ہیں، دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا. دنیا میں بہت لوگ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج تو ہر جگہ چلتا ہے ہر جگہ، تو چلنا چاہیے، احتجاج تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہوتا. لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اس بات نے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں خدائے پاک کی قسم، کہ میں قسم کھا کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر اس کا ڈپریشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ سوچ کے کہ یہ قوم کا کیا، یہ ہم کیا کریں. میں بیٹھا سوچ رہا، مجھے وہ لڑکوں نے آگے کہا کہ بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں. یہ تو آوے بگڑ گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا. یہ تو قوم نہیں رہ گئی، ہم تو بھیڑ ہے. دنیا میں ترقی کیا کرتی ہے قومیں، بھیڑیں ترقی نہیں کیا کرتی. وہ کل مجھے مشتاق نے کہا، مشتاق احمد کا فون آیا کہ نہیں بھائی کیا خیال ہے آپ کا، وہ مجھے فلاں نے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان ہمارا 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، اللہ کی حفاظت کریں گے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی ہو جائیے. وہ میں نے یہ کیا تم کہہ رہے ہو بھائی، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کی قدر و قیمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے؟ یہ خانہ کعبہ زیادہ اہم ہے؟ خانہ کعبہ میں جب لوگ نافرمان پیدا ہو گئے تھے، نافرمانی پہ آ گئے تھے، تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھوائے تھے اللہ نے. کس نے رکھوائے تھے؟ اور کس نے رکھوائے تھے؟ وہ اللہ نے رکھوائے تھے 360 بت اس خانہ کعبہ. اس خانہ کعبہ کے دوران جو طواف ہوتا تھا وہ ننگی عورتیں اور ننگے مرد کرتے تھے. اتنے بڑے گھر کی حرمت کو تباہ و برباد کرا دیا اللہ نے نافرمان لوگوں پہ. اللہ کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آیا کرتے، اللہ کے فیصلے ملکوں پہ نہیں آتے، اللہ کے فیصلے آتے ہیں ایمان اعمال پہ. کیا تمہارا ایمان ہے، کیا تمہارے اعمال ہیں، اس پہ فیصلہ آئے گا اللہ. اس کو اللہ کے اوپر، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے 27 رمضان ہے یا 28 رمضان ہے. یہ جو قوم ہی ختم ہو گئی تو پیچھے پاکستان کیا رہ جائے گا؟ پاکستان کوئی دیواروں کا نام تھوڑی ہے کہ جی اس میں بڑے اچھے دیواریں ہیں، بڑے جھرنے بڑے اچھے ہیں، یہاں کی باغات بہت اچھے ہیں، یہاں پہ آم بڑا اچھا ہوتا ہے. اس پہ تھوڑی ہوتا فیصلہ. اس کے لوگ کیا ہیں؟ لوگ کیا ہیں؟ نیشنلسٹ ہونا، چلو اور دیندار نہیں ہو تو نیشنلسٹ تو ہو. جو آدمی اپنے ملک کی چیزوں کو توڑ رہا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ نیشنلسٹ ہے. کیا غلط ہے؟ ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے لوگ میں نے باہر دیکھے ہیں ملکوں میں، خدا کی قسم ان کے سامنے ہندوستان کا نام ایسا ہے جیسے ماں کا نام لینا. اور ہم سارے پاکستان کو لوٹنا چاہتے ہیں. اس طرح کیسے ہوگا؟ کیوں کہ ہماری کوئی تربیت نہیں میرے دوست، ہماری کوئی تربیت. ہمارا سسٹم سارا کولیپس کر گیا، خدا کی قسم ہم کولیپس کر گئے. اس بات نے ڈپریشن. میرا ایک دوست ہے جس کو میں نے بتایا سونے کا کیس ہو گیا، اس پہ سونے کا کیس ہوا ہے، اس پہ وہ سونا لے کے جا رہا تھا باہر،
وہ بیچارہ شریف آدمی ساری زندگی امریکہ میں رہا، اسے پتہ نہیں تھا وہ سونا سارا، وہ اپنی والدہ کی چوڑیاں یہ وہ سارے چیزیں بنے، وہ کچھ کافی سارا سونا تھا، خاندانی سونا تھا. ماں نے کہا جاؤ باہر لے جاؤ، خیر پکڑا گیا. اب پکڑا گیا تو وہ لڑکا کہ جی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی ضمانت نہیں ہوئی. 1 مہینہ لگا اس کی ضمانت ہونے میں. 1 مہینے بعد جا کے ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی. اب ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی پچھلے جمعے، پچھلے جمعہ جو تھا نا، اس دن ضمانت ہوئی. اس کی صبح 9 بجے ضمانت ہو گئی. 1 کروڑ روپے کے مچل کے جمع کراؤ، ضمانت ہو گئی. جمعے کو 9 بجے ضمانت ہوئی. شام تک مچل کے داخل ہو کے اس کو رہائی مل جانی چاہیے تھی. جج صاحب نہیں بیٹھ رہے، پورا دن گزر گیا. جمعے کا شام ہو گئی، اب وہ اندر ہی ہے. ہفتے کا دن آ گیا، ہفتے کو جج صاحب آئے، وہ گپ شپ کر رہے کہ جی اندر روسٹر میں بیٹھے ہیں، کچھ دوست آئے ہوئے ان کے، وہ ذرا گپ شپ کر رہے ہیں. تو گپ شپ کے بعد 2 بجے انہوں نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا، ختم. ہفتہ بھی گیا. اب ہفتے کو گیا تو اگے اتوار چھٹی. جمعے کو ضمانت ہوئی، جمعہ بھی گیا، ہفتہ بھی گیا، اتوار بھی گیا. پیر کو صبح پیش ہو تو انہوں نے مچل کے پیش کی، اور جج صاحب نے کہا یہ مچل کے ٹھیک ہی نہیں، چل جاؤ کیش پیسے لے کے. مچل کے نہیں ٹھیک کہ جی یہ رجسٹریاں ہیں، نہیں کیش لے کے آؤ، کروڑ روپے کیش جمع کراؤ. کروڑ روپے انہوں نے کہا اچھا جی. بھاگ ریز کیا، شام ہو گئی، صبح جمع کراؤ. اب منگل کو صبح کروڑ روپے بینک میں جمع کرایا تو جج صاحب کے پاس وہ لے کے گئے. جج صاحب اویلیبل نہیں ہے. کہ تھوڑی دیر بعد کہا جی رولا پہ گیا جی، رولا پہ گیا جی، رولا پہ گیا. جج صاحب بھاگ گئے، رولا پہ گیا. رولا کہاں پڑا ہے، تم کہاں سے بھاگ گئے؟ یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، 6 دن رات شام کو مغرب پہ وقت اس بندے کو جا کے جیل سے نکالا ضمانت ہونے کے بعد. یہ عدالتیں ہیں ہماری. جسٹس، جناب جسٹس. اور وہ یہ جج ہے، اس کا کیا نام ہے، کسٹم کورٹ کا کوئی یاسین اس کا نام ہے. کیا خوبصورت نام ہے، یاسین. اور بات کرو تو کہہ جی آپ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی. جس ملک کی عدالتیں ایسی ہو جائیں گی، اور ابھی کو کیس لگے کسی سیاسی کا تو سارے کورٹ کٹھے ہو جائیں گے، فٹافٹ آؤ جی. اور کیونکہ اس پہ پبلسٹی ملنی ہے، سارا میڈیا آئے گا، پبلسٹی آئے گا. جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا، وہ اس پہ 15 منٹ میں فیصلہ سب کچھ ہو جائے گا. غریب آدمی بیچارہ رل گیا. اور جس پہ پبلسٹی ملنی ہے اس پہ سب 15 منٹ میں یہ کر دو، آدھے گھنٹے میں وہ کر دو، وہ سب کچھ ہو جائے گا. جس ملک کی عدالتیں تباہ ہو جائیں گی، یہ 129ویں نمبر پہ ہماری عدالتیں ہیں، 129ویں نمبر پہ دنیا میں. جس ملک کی عدالتوں کا یہ حال ہو جائے گا، وہاں قوم کیا رہ جائے گی، پیچھے رہ کے گیا. کیونکہ ہم میں اسی جو اب جنریشن آ رہی ہے، جج بھی اسی میں سے بننے ہیں نا، کہ آگے کوئی آسمان سے جج نہیں اتر کے آئیں گے، آسمان سے یہی بنیں گے جج. جو غیر تربیت یافتہ یہ والے لوگ جج بنیں گے تو وہ یہی کریں گے. اس کو پرواہ ہی نہیں کہ بندہ اندر جیل کے اندر تجھے جج صاحب تجھے رکھا جائے جیل کے، تجھے پتہ چلے جیل ہوتی کیا ہے. اندر جو ہوتا ہے اس کے لیے 1 گھنٹہ مشکل ہے، تم نے 6 دن اس کے مچل کے فیل کر دیے اور بیٹھے ہو جج صاحب بن کے. میں نے میسج کیا رات اس جج کو، میں نے کہا جج صاحب، جناب آپ جناب جسٹس ہیں، لیکن میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، ان قریب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. جج صاحب ان قریب آپ کو جواب دینا ہوگا، پوچھا جائے گا آپ سے کہ کیا کیا آپ نے. یہ نہ سمجھے کہ دیکھ نہیں رہا، اس کو دیکھ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں. اللہ سے ڈرو. لیکن چونکہ ڈرو کیا، قوم ہی ختم. ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے، تم دیکھو یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھو نا، یوٹیوب پہ کیا دکھایا جا رہا ہے. وہ گوروں کے دیکھو تم، اس کے کوئی دوسری دنیا کے لوگوں کو دیکھو، کوئی کسی نے یہ ایجاد کر لیا، کسی نے وہ ایجاد کر لیا، کسی نے فلاں کر لیا، اس کے یوٹیوب پہ لکھا ہوگا. اور نیچے ہمارے کیا آ رہا ہوگا کہ طارق مسعود صاحب نے 4 شادیوں کا کہہ دیا، فلانے مفتی صاحب نے کہا کہ جناب یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اس کو یہ کر لیں، اس کو وہ کر لیں.
یہ کہتے کہ کسی مولوی صاحب نے کہا شیعہ صاحب وہ ہے نا یہ غلط ہے، سنی غلط ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال، فضول باتیں. یعنی دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. وہ کوئی اینکر بنا ہوا، کوئی عدیم ہاشمی صاحب کوئی ہیں، وہ نیا دین پڑھا رہے ہیں، کوئی نئی چیزیں سکھا رہے ہیں. وہ کسی نے، میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جی وہ 1:30 بجے وہ لیکچر دے رہا ہے، 1:30 بجے کسی بچے نے بیٹھ کے کہا کہ جی یہ اس وقت تو نماز کا ٹائم ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے لیکچر آپ کے نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو وہ اس نے جو میں نے جو دیکھا اس پہ یوٹیوب پہ جو اس نے جواب دیا، ایسے لگا کہ جیسے کوئی انگلش فلم کا ہیرو ہے، کوئی ولن گفتگو کر رہا ہے. ایسے یہ تم نے مجھے کیا کہہ دیا، یہ تم نے ایسے کیسے کیا، اس نے یہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں یہ کون کہہ سکتا. وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی 1:30 بجے ایک ٹائم ہے نماز کا، ایک ٹائم ہے، تو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے. اس وقت میں اگر میں یہاں آپ کو آ کے اگر میں تقریر کروں تو لوگ کوئی سوال کر ہی سکتا ہے نا کہ بھائی جان یہ ٹائم نماز کا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر کوئی سوال کرے گا تو پھر وہ غلط تو نہیں، لیکن آپ اس پہ ایک دم یہ ہمارا یوٹیوب پہ یہ ہو رہا ہے. کوئی قوم کیسے بنے گی یار، یہ تو بتاؤ. ان بچوں پہ کیا محنت کرنی تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے. اور فیملیوں پہ محنت کرنی تھی. اگر محنت نہیں کی اور لیکن ہمارا کل میرے پاس ایک وہ سیالکوٹ کے کوئی ایم پی ٹائپ تشریف لائے، وہ انہوں نے کہا جی ہاں اتنے سیالکوٹ بڑی پکڑ تکڑ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی دا میں پی ٹی آئی دا ایم پی ہے. انہوں نے پھڑ نہ لیتے، میں ایسے آگے میں کہا جاؤ بسم اللہ. میں نے بلایا ان کو کھانا میں کہا کھانا کھائیں، ان کو کھانا کھلایا، بڑا ان کو اکرام ان کا کیا. تو وہ میں نے ان سے کہا، میں کہا آئی صاحب ایک بات بتائیں، آپ کو اللہ پاک حفاظت کرے آپ کی، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو گفتگو ہے یا جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں گفتگو کیا ہے، سوائے اس کے کہ سیاسی حالات یہ ہو گئے یا ملک کی معیشت وہاں پہنچ گئی، ڈالر یہاں چلا گیا، وہاں کوئی بات کر رہا ہے اس بات کی کہ مجھے دنیا میں کرنا کیا ہے. میں نے کہا اپنے ایمان سے آپ بتائیں. مجھے اس بات کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے میں ہیں یا نون لیگ کی، یہ بات ہی ختم. یہ تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو جاہل لوگوں کی باتیں ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی والا ہوں، میں نون لیگ، یہ تو جاہلوں کی بات. ہم پہلے تو ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، چھوڑو آگے آپ کی جو مرضی سوچ ہو، آپ میرے بھائی ہیں، جو آپ کی سوچ جو مرضی. مجھے یہ ایک بات بتاؤ کہ کیا ہم بیٹھ کے کہیں یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے یہ زندگی ایسے گزارنی تھی کہ مجھ سے کوئی لوگوں کو نفع پہنچے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میں اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں، اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے، نام، اس کو کہاں لگاؤں. میں نے اسے کہا آپ جیسے کتنے لوگ ہیں، آپ بتائیں آپ جیسے لوگ اور کتنے ہیں. اللہ نے پورے سیالکوٹ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسے ہیں. تو آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے معاشرے میں، کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے اسے 15-20 منٹ بات کی تو اس نے کہا یار بٹ صاحب جیسے سچی غلطی آئے گی کہ غلطی کہتے ہو ہی نہیں. ہمارے تو مسئلے ہی اور ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جی ایمان سے جا کے شہباز شریف سے پوچھو کہ تمہاری سکیجول میں یہ بات ہے کہ یہ قوم کو اگلی جنریشن تباہ ہوگی، اس کا کرنا کیا ہے. کہ تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا، چھوڑو اس بات کو، کہ تمہارے رانا ثناء اللہ کو پوچھو بھلا کہ رانا صاحب آپ کے سکیجول میں یہ بات ہے کہ اگلی جنریشن کا کرنا کیا ہے، یا صرف آپ کے یہ ہے کہ انہوں پڑھنا کس طرح، انہوں پڑھنا کرنا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ایجنڈا ہے. صبح تم بیٹھتے ہو ٹی وی پہ، عمران خان کے خلاف شروع ہوتے ہو گفتگو، شام ہو جاتی ہے، اور تمہارے پاس ہے کیا اور کرنے کو، یہ بتاؤ. سوائے اس کے کہ تم یہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قوم کو کیسے، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، اب بیٹھ کے سوچیں کہ اس قوم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس قوم کے حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں، اس کے لیے ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. کوئی ہے ایجنڈا اس بات کا، بتاؤ. یہ قوم تباہ ہو گئی ہے، کالجوں کے کالج برباد ہو گئے، یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں برباد ہو گئی، اگلی جنریشن ختم ہو گئی ہے. یہ جو کچھ اگلی جنریشن نے کیا ہے اس میں ہمارا بھی تو کنٹریبیوشن ہے. کوئی ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی سوچ رہا ہے؟ اپنے ایمان سے سوچو. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ بڑی جاتی ہوئی ہوتے، بڑی آگ لگ گئی ہوتے، بندے مر گئے ہوتے، ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟
میرا اس میں کیا رول ہے؟ میں اس معاشرے کا ایک فرد نہیں ہوں؟ میرا بھی تو کنٹریبیوٹ کوئی ہے نا رول. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ افراد ایک فرد سے قوم بنتی ہے نا. قوم کوئی آسمانی لوگ نہیں، ادھر سے یہی لوگ ہم کٹھے ہو کے ایک قوم بنتی ہے. مجھے اکیلے کیوں کیا کرنا ہے یہ سوچو، یہ بتاؤ. میں نے آج تک جتنی ہم بیٹھے ہیں میری جو بات سن رہے ہیں اپنے ایمان سے بتائیں، باقی سب کو چھوڑیں، سیاستدانوں کو ایک بات خود سوچیں کہ ہم میں سے یہ لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوچا ہو کہ مجھے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس معاشرے میں، میری بھی کوئی ذمہ داری ہے. معاشرے کو چھوڑو، اپنے گھر میں جو میرے 6-8 لوگ رہتے ہیں ان پہ میں نے کیا محنت کی ہے کہ ان کو اچھا انسان بنانا تھا. ان پہ ایک محنت کر کے ان کو اچھا مسلمان، اچھا انسان، اچھا شہری، اچھا پاکستانی بنا کے معاشرے میں چھوڑنا تھا. یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کسی کے بچے ہیں نا، یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ کوئی یہ انڈیا سے تو نہیں آئے، ادھر کی ہیں. مجھے میرے دوستو یہ اگر ابھی بھی نہ سوچی نا یہ بات، ابھی بھی اگر یہ بات نہ سوچی تو یاد رکھو بہت دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی اللہ سے کانٹریکٹ سائن کرایا ہوا ہے کہ نہیں ضرور جناب آپ نے اس ملک پہ ضرور ترقی دینی اس ملک کو. ایسا نہیں ہونا، یہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہونا. ہم بھی برباد ہوں گے، نسلیں بھی برباد، اور خدا نہ خواستہ، کیونکہ اس سے جو ہمارا دنیا میں جو امیج گیا ہے نا وہ یہ گیا ہے کہ فوج بھی کچھ نہیں کی. جو ایک بھرم اور بنا ہوتا ہے نا، بھرم بنا ہوتا ہے کہتے بڑے چھوٹے تھا لحاظ بنے سے بڑا بھرم بنے سی کہ ان کی فوج بہت زبردست ہے، وہ بھرم بھی ختم کر دیا ہم نے. دنیا میں یہ پیغام کیا کوئی فوج بھی کچھ نہیں کی، پڑھ لو انہوں. ہم خود ہی اپنے کپڑے اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ایسی کچھ نہیں گئے. اب میری اور سب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری جو بات سن رہے ہیں خدا کے لیے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو کہ اس کو ہم نے محسوس کر کے اپنے تائیں جس کی ٹیریٹری ہے اس کے اندر محنت کر کے انسانوں میں محنت کرنی ہے کہ انسان اگر بگڑ گیا سب کچھ بگڑ جائے گا. یہ سارا پچھلے 20-30 سال کی جو قوم ہے نا، بچے جو 30 سال والے 30 سال پہلے سے لے کے بچے، ان کی کوئی تربیت نہیں ہے یقین کرو. پہلے کچھ پھر بھی مجھے یاد جب چھوٹے ہوتے تھے بڑے چھوٹے تھا کوئی لحاظ سی، کوئی بڑے چھوٹے کو لحاظ کرتا تھا کہ جی چاچا جی نے بڑے نے گلی ہمارے. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو گلی کے اندر یقین کرو جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے تھے وہ ہمیں مار بھی لیا کرتے تھے. تو ہمارے ماں باپ کبھی جا کے ان سے لڑتے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اگر میرے بیٹے کو مارا ہے تو خیر خائی میں مارا ہوگا. آپ کو ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ کسی بچے کو ہاتھ لگا کے دیکھو بھلا، لگ جائے گا پتا، کیونکہ ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ پچھلے 20-30 سال میں بھی ختم سب کچھ. اگلی جنریشن کو جو سکھایا گیا ہے وہ بالکل غلط سکھایا جا رہا ہے. بھائی نہیں، یہ سکھانا یہ سمجھانا ہمارے ذمے ہے کہ ہم نمبر 1 پہلی بات کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے بعد ہم پاکستانی ہیں. پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. یہ اسلام کی پاسداری کرنا اور ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو باہر دنیا میں اچھا پاکستانی ریکگنائز کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ عراق بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، یاد رکھنا. لیبیا بنتے کوئی دیر نہیں لگا کرتی. یہ میں اگر ابھی بھی نہیں سمجھا نا، ابھی بھی نہیں سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس پہ محنت کرنی ہے، میں محنت کروں گا، محنت کر کے اپنے اوپر محنت کروں گا. باقی رہی روٹی روزی، یاد رکھو روٹی روزی. تو روٹی روزی کے لیے میں 3 باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو. 3 باتیں اللہ کے نبی بتائیں، وہ بھی آپ بھی سن لو تاکہ آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوگا، جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوگا اللہ اس کا ضامن ہے. اللہ اس کا ضامن ہے. اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو حل کرے گا. اور جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا
نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے گا، اللہ کے سچے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس کا ضامن ہے، اس کو دنیا اور آخرت کے مسئلے اللہ حل کریں گے۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت سے اپنی جان اور مال کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ اس کا ضامن ہے، اس کی دنیا آخرت کے مسئلے اللہ حل فرمائیں گے۔ کیا جن چیزوں کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی ضمانت تو اللہ لے رہا ہے۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہونا کیا مشکل ہے؟ نماز کے لیے مسجد جانا کیا مشکل ہے؟ دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا کیا مشکل ہے؟ تو اگر یہ 3 باتیں کر لیں گے تو وہ تو ہمارا مسئلہ ہے ختم۔ پھر باقی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر محنت کریں اور اپنی اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ محنت کریں کہ ہمارے گھروں میں انسان پیدا ہو، جانور نہ پیدا ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی دعوانا